بسم الله الرحمن الرحيم ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين نحمده نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. اللہ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ الاعلیٰ کا پارٹ 3 کر رہے ہیں. آیت نمبر 11 سے 10 تک ہو چکی ہے. اب آیت نمبر 11 سے جو ہے انداز بیاں بدل رہا ہے اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یتجنبوها الاشقى اور یہ جو یتجنبوها جو ہے اس کی معنی ہوتی ہے گریز کرے گا اس سے. الاشقى بدبخت مطلب بدبخت اس سے گریز کرے گا یا ترجمہ کیا جائے گا اور اس سے بدبخت پہلو تہی کرے گا. اب یہاں یہ جو آیت ہے آیت نمبر 11 12 اور 13 اس میں اللہ عز و جل ایک اشقا کو بیان کرتے ہیں. ایسے لوگ یا اشقا کہتے ہیں ایسا بدبخت یا ایسا بدقسمت جس کے کوئی اچھے ساتھی نہ ہو, اچھے اس کے کمپینینز نہ ہو. کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ بد نصیب ہے کہ اس کا کوئی اچھا ساتھی نہیں ہے؟ اشقا جو شقی وہ کہ اس نے نصیحت جب کی جاتی تھی, جب اس کے پاس ذکر کیا جاتا تھا, واعظ کیا جاتا تھا, درس دیا جاتا تھا, بیان کیا جاتا تھا, باتیں سمجھائی جاتی تھی, اس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی, تو وہ کیا کرتا تھا, ایسا ذکر سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا تھا, ایسی نصیحت وہ قبول نہیں کرتا تھا. اس لیے
کہ وہ اتنا بد نصیب ہے, اس کی قسمت اتنی خراب ہے کہ نہ اس کے ایسے ساتھی ملے اسے, نہ ایسی نصیحت آنے کے بعد اس نے ایسی نصیحت سے کبھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اب یہاں پر اس آیت میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے اس میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں سورہ انشقاق آیت نمبر 11 اور 12. آگے جو نہیں, پہلے ہم دیکھتے ہیں اسی بات کو, اشقا کو, کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے. اشقا ایک وہ ہوگا جس نے ایمان کی دعوت اس کے پاس پہنچ چکی اور اس نے اس کا انکار کیا. قرآن جیسا معجزہ اس کے بیچ میں تھا, اس کے درمیان تھا, لیکن اس نے اس کا انکار کیا, مطلب وہ ایمان ہی نہیں لایا. ایک وہ قسم کا ہے یہ اشقا. اب یہ جو اشقا ہوگا, اور 2 ایک وہ ہوگے جو ایمان تو لا چکے ہیں, جو ایمان لا چکے ہوگے, لیکن کیا ہوگا کہ وہ ایمان لانے کے بعد ان سے کچھ جو ہے گناہیں جو ہے سرزد ہوئی ہوگی. اس طرح یہ جو 2 طرح کے لوگ ہوں گے. اب جب اسے نصیحت کی جاتی تھی اور اس نے اس نصیحت کا کیا کیا, فائدہ نہیں اٹھایا, اور کیا کیا, کفر پر جو وہ ڈٹا رہا اور اسی حالت میں اسے موت آئی. ایک کیٹیگری یہ ہے. اب یہ جو اشقا ہے, ایسا بد نصیب جسے اچھے ساتھی نصیب نہیں ہوئے, کوئی اچھا اسے بھلائی کی بات بولتا تو وہ انہیں ساتھی بنانا پسند نہیں کرتا, اور نہ وہ یہ باتیں سننا پسند کرتا تھا, اہمیت نہیں دی. اور کیا کیا, اب چونکہ اس نے یہ عمل کیا, کیا کیا, اس نے ایمان نہیں لایا, ہے نا, تو کیا ہوگا, الذی آیت نمبر 12 میں, جو یصلا داخل ہوگا, نارا آگ میں, الکبرا بہت بڑی, جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے کہ یہاں یہ جو ہے اشقا جو ہے وہ بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا. پھر اس کے ساتھ ہم آیت نمبر 13 بھی لکھتے ہیں, اور پھر یہ تینوں آیتیں ایک ساتھ ہیں, ایک ہی چیز کو بیان کر رہی ہے, ایک ہی چیز جو ہے گروہ اسے بیان کیا جا رہا ہے. ثم پھر, لا نہیں, یموتو مرے گا, فیہا اس میں, مطلب اس آگ میں جو کبرا بتائی گئی ہے, و اور لا نہ یحیا جیے گا, پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. اب اس کا حال کیسے ہوگا کہ وہ اس آگ میں کیا کرے گا, نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا. اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انشقاق میں اس طرح فرمایا, آیت نمبر 11 اور 12 میں, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, تو وہ موت کو بلانے لگے گا, وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا. یہ جو اشقا ہے. پھر اس کے بعد وہ اور کیا پکارے گا, وہ نادو یا ملکو لیغزی علینا ربکا, مطلب جہنمی لوگ پکار کے کہیں گے کہ اے مالک داروغائے جہنم, خدا تعالیٰ سے کہہ کہ وہ ہمیں موت دے دے. جواب ملے گا, تم تو اسی میں پڑے رہنا. لا یغزا علیہم فیموتو, نہ تو ان کو موت آئے گی نہ عذاب کم ہوگا. یہ ہے ان کی سزا, جنہوں نے کیا بن گئے, بدبخت بن گئے. مطلب بدبخت اس لیے کہا گیا کہ وہ اتنے بد نصیب تھے کہ نصیحت آنے کے باوجود کیا کیا, انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے اس نصیحت کو قبول کیا, مگر ان کا عمل جو تھے وہ تھوڑے کیسے تھے, وہ گناہوں میں ملوث ہو گئے. تو اب کیا ہوگا کہ
جو ایمان نہیں لائے ہے نا، وہ تو اسی میں رہیں گے، وہاں سے وہ نکالے نہیں جائیں گے. لیکن اس کے برعکس جو ایمان لائے ہوئے ہوں گے وہ جہنم میں عارضی طور پر رہیں گے. مطلب گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہیں گے. پھر کیا ہوگا؟ انہیں اللہ عز و جل ایک طرح کی موت دے دے گا، حتیٰ کہ وہ آگ میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے. پھر اللہ عز و جل انبیاء وغیرہ کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل میں نکالے گا. ان کو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا. جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے جس سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پر دانہ اگاتا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر ہے 185. یہاں جو اشقا کو بیان کیا گیا تھا وہ دو گروہ تھے. ایک وہ جنہوں نے ایمان نہیں لایا، وہ وہاں ہی ہوگے، مطلب وہ جو ہے جہنم کی آگ میں ہی ہوگے. لیکن جنہوں نے ایمان لائے لیکن گناہوں کے سبب کیا ہوگا؟ انہیں اس آگ میں، یہ جو حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے. تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. تو یہ ہے وہ گروہ، یہ وہ گروپ ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے. اب کیا ہے کہ جو جہنم میں ہوگے وہاں ان کو جینے کا لطف وہ نہیں اٹھا سکیں گے اور نہ انہیں موت آئے گی. مطلب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہیں گے. اور یہ سزا جو ہے انہیں کیوں ملی، یہ حال ان کا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی نصیحت سے گریز کیا اور آخر وقت تک اس تذکیر کو قبول نہ کی جو پیغمبر پر نازل ہوئی. تو یہ ان کے گناہوں کے سبب ان کا یہ انجام ہوگا. یہ 3 آیتیں اس گروہ کو بیان کرتی ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 14 اور 15 میں ان کی بات بیان کرتے ہیں جو اس کے برخلاف ہے. کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آیت نمبر 14 میں، قد جو ہے وہ ہے یقیناً، مطلب ڈیفینیٹلی ہوگا. کیا ہوگا؟ من تزکا، قد افلح، یقیناً اس نے فلاح پائی، من جو تزکا پاک ہوا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے، شورٹی 100% یہ ہوگا، اس لیے اسے کیا کہا گیا ہے؟ قد کے ساتھ لایا گیا ہے. یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہوگا ہی. کیسے ہوگا؟ کہ یقیناً اس نے فلاح پائی جو پاک ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو بیان کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے دل کو شرک و معصیت کی آلودگیوں سے پاک کر لیا ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں تزکا. جیسے ہم سورہ المومنون کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن. اور اس کے آگے وجہ بتائی گئی کہ کیوں فلاح پا گئے. یہاں بھی آیت نمبر 15 میں وجہ بتائی جائے گی کہ وہ فلاح پانی کا جو ریزن ہے، سبب ہے، وجہ ہے، وہ کیا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں جو تزکا ہے وہ زکا سے مشتق ہے، جس کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ پاک کر دینے کے. اب مال کی زکوٰۃ کو بھی اس لیے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ وہ باقی مال کو انسان کے لیے پاک کر دیتی ہے. اور یہاں جو لفظ تزکا آیا ہے اس میں کیا ہے؟ ایمانی اور اخلاقی تزکیہ داخل ہے. مطلب مال کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے. اس طرح یہ جو تزکا ہے وہ ہمارے ایمان اور ہمارے اخلاق کا کیا ہے؟ تزکیہ ہے اور اسے پاک کرتا ہے. اب یہاں ہم ایک بات غور کرتے ہیں کہ یہاں جو
جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا. اب پاکیزگی اختیار کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ قلب و ذہن مطلب ہمارا جو دل ہے, ہمارا جو ہارٹ ہے اور ہمارا جو دماغ ہے کی پاکیزگی بھی ہے. مطلب ہمارا دل پاک ہو, ہمارا دماغ پاک ہو. اور کیوں یہ دو لفظ استعمال کیے گئے؟ کیونکہ یہیں پر جو ہے گندگی کا ڈیرا جمع ہوا ہے نا. اور اخلاق و اعمال کی پاکیزگی بھی. اب ہمارا جو عمل ہے اور ہمارا اخلاق جو ہے اس کی پاکیزگی بھی ہے. پھر کیا ہوگا کہ قلب و ذہن کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شرک اور کفر کی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرے اور اللہ عز و جل آخرت پر ایمان لائے. اور اخلاق و عمل کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آدمی کو ضروری ہے کہ وہ برائیوں کو چھوڑ دے اور نیک کام کرے. یہ اس کا کنڈیشن ہے. کیسے تزکیہ ہوگا, کیسے ہمارا نفس یا ہمارا قلب یا ہمارا ذہن کیسے پاک ہوگا کہ ہم برے اعمال سے جو عمل ہے انہیں چھوڑ دے اور اس کی جگہ پر کیا کرے, ہم نیک اعمال کرے. اور ہمارا جو اخلاق ہے, ہمارا جو کیریکٹر ہے, ہماری جو شخصیت ہے وہ بہت اعلیٰ اور بہت بلند اس کا مرتبہ ہونا چاہیے. تو وہ ہوگا ہمارے تزکیہ. اس طرح ہم پاک ہو گئے. اب جس نے یہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا. افلح جو بہت بار ایکسپلین کیا جا چکا ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی ہے. مطلب وہ فلاح سے ہے اور وہ کیا ہے, وہ آخرت کی کامیابی ہے. اور وہ کیسے کامیاب ہو جائے گا کہ وہ کامیابی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا ہوگی, رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوگی. اور یہ وجہ بنے گی اس کی نجات اور اس کی فلاح کا. کیونکہ اس نے کیا کیا, اللہ عز و جل کی خوشنودی اور رضا کے لیے اس نے کیا کیا, رذیل جو اخلاق تھے اسے چھوڑ دیا. ہر احکام اسلام کی تابعداری کی ہے نا. ہر چیز, ہر عمل کو ایسے کیا جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا. پھر یہ سب کرنے سے کیا ہو گیا, وہ پاک ہو گیا اور اس درجے پہ پہنچا جہاں وہ فلاح پانے والا ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو کنڈیشن ہے کہ پاک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے, وہ اور ذکر رسم یاد کیا نام ربی ہی اپنے رب کا, فصلی پھر نماز پڑھی. اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. اب یہاں پر کیا ہے کہ اپنے رب کا نام لینا مطلب محض رسمن لینا نہیں ہے. رسمن نام تو کیا کرتے ہیں, مشرک بھی لیتے ہیں. لیکن نام کیسے لینا, کافر بھی نام لیتے ہیں. لیکن نام کیسے لینا, ایسے نام لینا جیسے کہ اللہ عز و جل کو تم دل سے حقیقی طور پر یاد کرتے ہو, ہے نا. اور نیز زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام کا ذکر ان ناموں سے کرنا جو پہلی آیت میں بیان کیا گیا, جو حکم دیا گیا ہے نا, اسے بلند اور بالا تر جان کر اس کا نام لینا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا, اپنے رب کا نام لیا اور نام لینے کے بعد کیا کیا, اس نے ایک اور کنڈیشن ہے فصلی, پھر نماز پڑھی. تو اس آیت میں ہم کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہاں جو کامیابی کا جو معیار بتایا جا رہا ہے, جو ایسی کامیابی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے, تو اس کا معیار اگر ہم غور کریں, پاک ہونے کا جو معیار ہے وہ کیا ہے کہ اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. تو اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. یعنی اپنے رب کی یاد ہمیں بے چین کر دے
اور وہ بے چینی ہمیں نماز میں سکون ملے، ایسے کہ ہم نماز کا شوق رکھیں، اس کی محبت رکھیں، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ اللہ عز و جل سے ہماری ملاقات ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے، ابتدائی دور کی سورہ ہے، اور یہاں پر کامیابی کی جو ضمانت ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ شرعی احکام میں نماز کو کیا ہے، سب سے پہلا جو یہ درجہ دیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو ہے یہ نماز کی اہمیت اپنے اندر بتاتی ہے۔ حقیقی نماز اور رسمی نماز یہ دو طرح ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کیسی بات ہوئی؟ رسمی نماز کا اور حقیقی نماز میں کیا فرق ہے کہ آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہمیں ایک پریکٹس ہو گئی ہے، ایک عادت بن گئی ہے، ایک ہمارا کیسا بولے گے ایک فزیکل ایکسرسائز ہو گئی ہے۔ وہ رسمی نماز ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں کنڈیشن نہیں ہے کہ میں اذان سے پہلے اس کے لیے تیار ہوں کیا، کہ میں اذان سے پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے، اور نماز کے انتظار میں رہی کہ اب مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ رسمی نماز ایسی ہوتی ہے کہ وہ گویا بس مجھے عادت ہے، ایک عادت ہو گئی ہے اور وہ میں رسماً ادا کرتی ہوں، ہے نا۔ وہ نماز کیا ہے، بہت فرق ہوتی ہے۔ جو حقیقی نماز ہوتی ہے وہ اللہ کی یاد کا نتیجہ ہوتی ہے اور اس کے اندر روح کی طرح سموئی ہوتی ہے، اور اگر وہ بندہ عبادت نہ کرے، مطلب نماز نہ پڑھے، تو وہ اس کے جو روح ہے وہ بے چین اور بے قرار ہوتی ہے اور اسے کہیں سکون نہیں ملتا۔ اور رسمی نماز جو ہے ہم ایک بوجھ کی طرح پڑھے، ہمارا دل ہے یا نہیں، ہم کھڑے ہیں نماز میں لیکن ہم نماز میں کیا سوچ رہے، کن فکروں میں ہے۔ اور وہ نماز کہ جب میں اپنا تزکیہ یہ کروں کہ جب میں نماز کے لیے جاتی ہوں تو کیا واقعی میں میرے رب سے ملاقات کرتی ہوں، کہ واقعی یہ سائن ہے، تو وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو وہ میں نے اپنا کیا کیا، تزکیہ کیا کہ میں نماز میں کھڑی ہوں مگر میرا ذہن پوری دنیا کے معاملات میں ہے۔ تو یہ ہے رسمی نماز، اور حقیقی نماز وہ ہے جو ہم ایسے عاجز بندے بن کر پڑھے کہ ہماری پوری باڈی جو ہے، ہمارے پورے پارٹس جو نم ہو جائے، پورے ہماری ہڈیاں جو ہے نم ہو جائے، جو خشوع کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حقیقی نماز پڑھنے والا بنائے، ایسی نماز جو ہمارے اندر روح میں سما جائے، ہمارا دل اور ہمارا ذہن، ہر چیز، ہمارے باڈی کے پارٹس، ہر چیز ایکٹیو ہو اس درمیان جب ہم نماز پڑھیں۔ اللہم جعلنا منہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس فلاح، اس کامیابی کو ایسی نماز کے ذریعے پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمارا مزاج بتاتی ہے کہ یہ دو آیتوں میں، آیت نمبر 14 اور 15 میں تمہیں کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اگر آج مجھے دنیا میں بتا دیا جائے کہ اگر مجھے سی اے کا ایگزام پاس کرنا ہے یا ڈاکٹر کا ایگزام جو ہے ڈاکٹری کے لیے فائنل میں مجھے پاس کرنے کے لیے یہ ریزن ہے، یہ وجہ، یہ کرو گے تو تم 100% کامیاب ہو جاؤ گے، تو میں ضرور بضرور وہ کروں گی کیونکہ مجھے وہ ڈگری چاہیے، میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ وہ کروں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت بتا دی، اس کے باوجود کیا کر رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہمارا نیچر بتا رہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں بلکہ تؤثرون، ترجیح دیتے ہو، الحیات زندگی، دنیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ لیکن تم کیا کرتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اب اس آیت میں بہت بڑی حکمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے کہ تم نے
کیا کیا؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جبکہ میں نے تمہیں کامیابی کا فارمولا بتا دیا ہے نا، اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اور دنیا کی زندگی کو ترجیح کیسے دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی؟ کہ دنیا کی نعمت وہ راحت مطلب حاضر ہے، اور آخرت کی نعمت وہ راحت نظروں سے غائب اور ادھار ہے. دھیان سے سنو، میں ایک آیت اور ساتھ میں لیتی ہوں، کیونکہ آیت نمبر 17 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا کو ترجیح دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ والآخرۃ، اور آخرت خیرٌ بہتر ہے، اور ابقا باقی رہنے والی ہے. اور جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، یعنی تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. تو یہاں پر آخرت کو ترجیح نہیں دی اور دنیا کو ترجیح دی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں آج جو ہے ہم حقیقت کیا ہے کہ لوگوں کو آج جو سامنے دکھائی دے رہا ہے نا، جو حاضر ہے، اس پر ہمارا ٹینشن ہے نا. کیونکہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ جو آج مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ مجھے ملنے والا ہے. کیسے ملنے والا ہے؟ فوراً ملنے والا ہے، ایک دم امیجیٹ ملنے والا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہمیں قرآن کے ذریعے جنت بتائی گئی، قرآن کے ذریعے ہمیں جنت کے باغات کی سیر کرائی گئی، وہاں محلات کی تعمیر بتائی گئی، ہمارے نام کے مکان ہیں وہ بتائے گئے کہ تم اس کے وارثدار بنو گے. سب کچھ بتا دیا گیا، پھر بھی ہم نے کیا کیا؟ دنیا کو ترجیح دی آخرت پر. اگر ہم یہ بات ایک مفتی محمد شفیع انہوں نے بہترین مثال دی ہے اپنی تفسیر معروف القرآن میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان سے یہ کہا جائے کہ تمہارے 2 مکان ہیں، ایک عالیشان محل ہے جیسے بنگلہ ہے، تمام ساز و سامان سے آراستہ ہے، اور دوسرا ایک معمولی کچا مکان ہے اور یہ سامان بھی اس میں نہیں، مطلب زیادہ سامان بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو بنگلہ تمہیں جو مل رہا ہے، جو محل مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تمہیں صرف مہینے یا 2 مہینے کے لیے مل رہا ہے، اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ اسے خالی کرنا ہے. لیکن یہ جو کچا مکان ہے وہ دائمی تمہاری ملکیت ہے، مطلب تم اس کچے مکان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اس کو تمہیں چھوڑنا نہیں پڑے گا. اس پہ تمہیں نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی رینٹ ہے، نہ کوئی پاور بل ہے، نہ کوئی پانی پٹی ہے، نہ گھر پٹی، کچھ نہیں ہے. لیکن وہ ایسا ہے کہ وہ کچا ہے نا. اب عقل مند شخص کون ہوگا؟ میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں کہ ان 2 گھروں میں سے ہم کون سا گھر لینا پسند کریں گے؟ وہ محل، وہ بنگلہ جو فل فرنشڈ ہے مگر میں صرف 2 مہینے رہ سکتی ہوں، اور وہ کچا مکان جس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں اس میں ہمیشہ رہ سکتی ہوں. اگر ہم دیکھیں تو عقل مند جو ہوگا، اولو الالباب جو ہوگا، وہ ہمیشہ کے اس کچے مکان کو لینا پسند کرے گا. اگر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کچے مکان کو لے، اور احمق ہوگا جو اس بنگلے اور محل کو لے گا. یہ مثال دی کہ انہوں نے زندگی، دنیا ہے نا، دنیا کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا مؤنث کیا ہے؟ ادنا ہے نا، جو اور اس کے معنی کیا ہوتی ہے؟ قریب تر ہے، یعنی دنیا جو ہے ہمارے بہت نزدیک ہے، اور آخرت کیا ہے؟ ابقا ہے، ہمیشہ رہنے والی، لیکن کیا ہے؟ ہمیں بہت دور دکھائی دے رہی
ایٹ پریزنٹ ہمیں بہت دور دکھائی دے رہی. تو یہاں پر وہ کیا بتاتے, کوئی احمق ہوگا, کوئی بدنصیب ہوگا جو کیا کرے گا, دنیا کو ترجیح دے گا. کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ ٹیمپرری ہاؤس ہے. اگر مجھے گرین کارڈ بھی مل جائے, اگر مجھے امریکہ آسٹریلیا کی نیشنلٹی بھی مل جائے, تو میں وہاں کی پرماننٹ, ہم بولتے ہیں کہ میں پرماننٹ سٹیزن بن گئی, لیکن بہرحال میں ٹیمپرری ہوں. کیونکہ اس دنیا میں میرا رہنا کتنا ہے, مختصر ہے, بہت تھوڑا ہے, ٹیمپرری ہے. تو یہ ٹیمپرری ہاؤس چاہے بہت شاندار ہو, محل اور بنگلے کی طرح ہو, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتاتے کہ تم اس کو ترجیح دیتے ہو. تھوڑی دیر میں, آج میں ہوں کل نہیں رہوں گی, کل میرا جو دائمی گھر ہے اس کی مجھے, جو میرا فیوچر ہے اس کی مجھے فکر کرنی ہے. اور وہ کیا ہے, وہ آخرت ہے, اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ہم کو حدیث ملتی ہے مسند احمد میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا, اور جس نے آخرت سے محبت رکھی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا. تم اے لوگو باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو. یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں, دنیا کی فکر نہ کریں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 اور 19 ہم ایک ساتھ لیں گے. اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہ بتایا گیا تھا تمہیں, ان بے شک, ہاذا یہ, لفی میں, صحف الاولی, پہلے صحیفے میں, یعنی بے شک یہ پہلے صحیفوں میں ہے. کون سے صحیفے؟ آیت نمبر 19 میں بیان ہوتا ہے صحفی صحیفے ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے, اور موسیٰ علیہ السلام کے. اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے اور موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی اور اس سے پہلے کچھ اور صحیفے ملے, تو اس میں بھی کیا بتایا گیا تھا کہ آخرت جو ہے دنیا سے خیر ہے اور بہتر ہے اور ابقا ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ بتایا گیا تھا ان آسمانی کتابوں میں بھی. ہم کو روح المانی میں عبد بن حمید کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو صحیفے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں, جو وہ صحیفے ہیں وہ ہم کو قرآن میں سورہ نجم میں ذکر آتا ہے. آیت نمبر 36 اور 37 میں, ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا, کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھا اور وفادار ابراہیم کے. تو یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے. یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ملتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں جن سے مراد تورات بھی لی گئی ہے, جسے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے, وہ 5 کتابوں پہ مشتمل تھی. اس میں خروج, احبار, غنتی, استثناء, پیدائش, یہ 5 ہے. اب ہم ان کتابوں میں سے کچھ کوٹیشن یہاں رکھیں گے. پہلا ہے خروج 20, 3 اور 4. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا, تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو تعلیم دی گئی ہے تمہارے اس قرآن سے پہلے کے صحیفوں میں موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ توحید جو ہے اس چیز کو بیان کرے.
پھر خداوند تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں. تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا اور نہ اپنے لیے ڈھائے ہوئے دیوتا بنانا. احبار 19:1-4. اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اس وقت سے کیا کہا جا رہا ہے؟ بت کی پوجا نہ کی جائے. پھر ہم کو کوٹیشن ملتا ہے تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا، وہی تیری حمد کا سزاوار ہے اور وہی تیرا خدا ہے. یہ ہم کو ملتا ہے استثناء 10 اور 20 اور 21 میں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت بنی اسرائیل کو جمع کر کے جو گیت سنایا، اس کا ایک اقتباس یہ ہے: کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے. میری تعلیم مینا کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی، جسے نرم گھاس پر پھوار پڑتی ہو اور سبزی پر جھریاں، کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا اور تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو. وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہے. وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے. استثناء 32:1-4. تو یہ جو ہے، یہ میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، یہ ہے بحوالہ دعوت القرآن اور اس کے مفسر ہے شمس پیرزادے. تو یہ ان کے قرآن سے یہ کوٹیشنز لیے گئے ہیں. اس بات کی یہ دلیل ہے، ضمانت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ بیان کیا کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے اور صرف توحید ہے، جو توحید کا پیغام پہنچایا گیا. اب ہم ایک کنکلوژن دیکھتے ہیں. 5 منٹ اور لوں گی میں. کنکلوژن یہ ہے کہ اگر ہم پہلی آیت پر غور کریں، سبح اسم ربک الاعلی، تو یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمانیت کی دعوت دیتی ہے نا. ایمان باللہ ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور برتری بیان کیا جائے اور پھر اس کی جو تخلیق ہے وہ بیان کیا گیا. یہ ہے ایمانیت، ایمان باللہ. پھر جب ہم دیکھتے ہیں سنقرئک فلا تنسا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم پڑھائیں گے، تو یہ جو ہے یہ آیت کیا ہے اور اس کو ہم آسان کریں گے تو یہ کیا ہے؟ رسالت ہے. اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا، تو یہ رسالت ہے جسے آسان کیا گیا. پھر ہم آخری آیت پر جب یہاں آتے ہیں، وہ والآخرۃ خیر وابقی، آیت نمبر 17 پہ جب آتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. تو یہ ایک سورہ میں، سورہ الاعلی میں ایمانیت، رسالت اور آخرت، یہ تینوں چیزوں کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کی ہر لفظ کو اسی طرح سمجھیں. بھلے کل تک ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، کل تک ہمیں یہ روشنی نہیں ملی تھی، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس نور سے نوازا ہے تو ہم اس سے فیض یاب ہونے کی حتی الامکان کوشش کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی دے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. قول و فعل کے تضاد سے بچائے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.